افغانستان میں انڈیا نے پاکستان کے خلاف پراکسیز رکھی ہوئی ہیں. وہ ڈیفینیٹلی جی وہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان ایک انسٹیبلٹی کا شکار رہا ہے. آپ کا بارڈر پورس تھا, فاٹا ایک لالس ایریا تھا, تو انہوں نے تو بہت زیادہ میسو جتنی بھی ایکٹیویٹی ساری اسپانسرڈ ہیں. انڈین میڈیا میں بڑا ریگولر انٹریکشن رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ, وہ بڑے پری پلانڈ ہیں, ان کی بڑی سوچ ہے کہ ہم نے پاکستان کو, جیسے آپ اپنے انٹروڈکشن میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے اس سینس میں کہ آلریڈی انگیجڈ ہے. تو جب آپ کا اوپوننٹ اینیمی انگیج ہوتا ہے تو آپ اسے مزید انگیج کریں, اس کے زیادہ مزید فرنٹ کھولتے ہیں. یقین کر کے مانیں, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اسٹرانگ سیکیورٹی ڈیفنس نہ ہوتا تو ہماری حالت عراق اور شام سے بھی بری ہونی تھی. ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں, شکر کرنا چاہیے ہمیں ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ڈیفنس, اسٹرانگ آرمی موجود ہے. ایک چیز, پاکستان نے اتنا کچھ کیا, اتنی جنگ لڑی, اتنے لوگ ہماری جانیں شہید ہوئیں, ملٹری ہو, سویلین ہو, لیکن جو عاصم صاحب بات دیکھنے والی ہے, جس نیریٹو کو ہم مارکیٹ نہیں کر سکے, وہ یہ دنیا آج بھی ہمیں لائبلٹی سمجھتی ہے, دنیا آج بھی ہمیں یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم ہی کروا رہے ہیں. لیکن دنیا کو اس بات کا پتہ لگنا چاہیے کہ جو دہشت گردی کی جو ہماری جان چھوٹی ہے, جو ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں, جو فوج نے اس کو ختم کی ہے, اس کو مارکیٹ کیسے کرنا. اور وہ مارکیٹ اس لیے نہیں ہو سکا عاصم صاحب بیکاز آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے نیشنل سیکورٹی ایشوز کیا ہیں. آپ کو اگر نیشنل اکاؤنٹ وہ جو ایکشن پلان بنا تھا نیب ڈیفینیٹلی نیب, بٹ ادر دین نیب آپ کے جو نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں جس میں آپ نے افغانستان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, انڈیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے, نیوکلیر ڈیبیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور انڈین لابی تھی, دے اسٹارٹڈ ورکنگ کہ جی ہمیں نیوکلیر کے اوپر کام کرنا چاہیے, پاکستان کو ایکسپوز کریں کہ پاکستان ایک ولنریبل اسٹیٹ ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنس ہیں. اور دوبارہ نیو یارک ٹائمز اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اوپر رپورٹنگ کرنا شروع کر دی. پولیٹیکل ایلیٹ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے نیشنل سیکورٹی چیلنجز کیا ہیں. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں, یہاں پہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے, یہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو میڈیا ایٹ لارج ہے وہ کتنا نیشنل سیکورٹی ایشوز ڈسکس کرتا ہے سوائے ڈومیسٹک پالیٹکس کے. سو آپ کی جو اورینٹیشن ہے, ویسے بھی ہمارا باقی میڈیا جو ہے قمر صاحب اور کون سے ایشوز ڈسکس کرتا ہے. آپ امیجن کریں اس وقت انڈین میڈیا انڈین فارن پالیسی کو لیڈ کر رہا ہے. آپ ساری کی ساری جو انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ انڈین میڈیا ڈرا کر رہا ہے. آپ انڈیا پاکستان کے اگینسٹ ہے اور سارا کچھ پاکستان کے خلاف دکھایا جاتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ابھی انڈین گورنمنٹ یا انڈین فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ نہیں آتی اور میڈیا پہلے ہمارے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر اس طرح کی سچویشن بلڈ کرنی ہے تو آپ کو پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے, میں نے وہی پوچھا نا, آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو اجمل قصاب کا نام لے کر اس کے گھر اور اس کے گاؤں کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کروانے کے لیے میڈیا پہنچ جاتا ہے, جو ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ قمر, آپ نے اپنا وقت. بھارتی سازشیں, بلوچ عوام کا اعتماد, رد عمل جو نظر آیا ہمیں, کیونکہ یہ رد عمل تھا جو ایک قومی سیاسی دھارے کے اندر ایک تسلسل کی بات ہم کرتے ہیں, ایک جمہوری عمل جو تھا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور بھارت کئی مرتبہ بلوچستان کے نام کے اوپر تھریٹ بھی کر چکا ہے پاکستان کو اوپنلی, اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے NSA کی یا ان کے سابق فوجی رہنماؤں کی یا سربراہوں کی, تو اس طرح براہ راست پاکستان کو تھریٹ کیا جاتا رہا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ بھارتی ایلیمنٹ وہاں پہ موجود ہے, سیپریٹسٹ موومنٹ کی جس طرح آپ نے بات کی, لیکن عوام کا رد عمل ان دھماکوں کے بعد بھی, فیئر فیکٹر ہونے کے بعد بھی اکراس بلوچستان ہمیں ایک رد عمل نظر آیا جو کہ اس ول کے اگینسٹ ہے, جو کہ ان کو زبردستی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے, پاکستان کی پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ ان کے ساتھ کون کون باہر سے آ کے کیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہا ہے. بلوچستان کے عوام کے اندر جس ایریا کے اندر پرابلم ہوتی ہے نا, اس ایریا کے لوگ اس کے خلاف لڑنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور اس کو نپٹنے کے لیے ان کو داؤ پیش بھی آتے ہیں. الحمدللہ بلوچستان کی عوام جو ہے انہوں نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے, اور یہ واضح پیغام ہے بھارت سمیت ان تمام انٹرنیشنل قوتوں کو جو بلوچستان کے اندر خصوصاً حالات خراب کرتی ہیں. اب بات کرتے ہیں وہاں کے سیاسی ماحول کی. 426 ٹرائبس اور اس کے سب ٹرائبس ملا کے تقریباً مور دین 1100 ٹرائبس بنتے ہیں. بڑا کمپلیکس نظام ہے یہ بلوچی نظام جو ہے, سرداری نظام اگر ہم بات کرتے ہیں. ایک کو اگر لگا دیں وزیر تو دوسرا دشمن, ایک کو لگا دیں گورنر تو دوسرا دشمن, اور اس طرح یہ ایک دشمنی کا تسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائبس کے ٹرائبس اڑا دیے گئے. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے جس طرح ڈاکٹر مالک صاحب کا ذکر کیا تھا, وہ ایک میڈیوکر فیملی سے, ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے جو کہ سیاست میں ابھر کے سامنے آئے, اور اس کے بعد اب ایک 2.5 سال کا جو ان کا دور گزرا وہ آئیڈیل کہا جاتا ہے. تو ان سرداروں سے اگر طاقت جو ہے وہ عام آدمی تک منتقل ہوگی تو آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آج جو سرداری سسٹم ہے بلوچستان میں وہ کمزور ہوا ہے, اس کی پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ کم ہوا ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ نواب ثناء اللہ زہری جو کہ بہت بڑے نواب تھے, نواب ہیں بلکہ, اور وہ بلوچستان کے جو 2 حصے کیے جاتے ہیں ساروان اور جھالاوان, یہ 2 ٹرائبس اس میں ڈویژن ہے. یہ جھالاوان ایریا کے جو ٹرائبس ہیں ان تمام کے سربراہ ہیں.
اور یہ ریاست کلات میں جو خان آف کلات تھے ان کے لیفٹ اور رائٹ جھلاوان اور ساروان قبائل کے جو چیف ہوتے تھے نواب وہ بیٹھا کرتے تھے. تو ثناء اللہ زہری کی وہی حیثیت ہے آج بھی.